خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون ایک نیک اور پارسا عورت تھیں۔ انہوں نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن پاک کی حافظہ اور قاریہ تھیں۔ ان کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھیں، چنانچہ اس محل سے 24 گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ ان کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ ایک جگہ بہلول دانا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا، السلام علیکم۔ بہلول دانا نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کہ کس لیے بنا رہے ہو؟ جواب دیا کہ اس آدمی کے لیے بنا رہا ہوں جو اس کو خریدے گا۔ میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ بادشاہ نے کہا کہ بہلول، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف 1 دینار۔ ہارون رشید نے سمجھا کہ یہ دیوانے کی کوئی بے وقوفی ہے، لہٰذا وہ آگے چلا گیا۔ ان کے پیچھے زبیدہ خاتون آئیں۔ انہوں نے بہلول کو سلام کیا اور پھر پوچھا کہ بہلول، تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ بہلول نے جواب دیا کہ ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ زبیدہ خاتون نے پوچھا کہ کیا کرو گے ان گھروں کا؟ بہلول نے جواب دیا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا، میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت میں گھر عطا فرمائے۔ انہوں نے پوچھا کہ بہلول، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا کہ فقط 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر ان کو دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ وہ دعا لے کر چلی گئیں۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں، پھول اور پھل دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح، یہ میری بیوی کا ہی گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچا تو ایک دربان نے ان کو روک دیا۔ ہارون رشید کہنے لگا کہ اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، لہٰذا مجھے اندر جانے کی اجازت دیجیے۔ دربان نے کہا کہ نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے۔ جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا تم کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے بہلول کی دعا اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں قبول کر لی ہے۔ پھر اسے خود پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اسے خیال آیا کہ آج پھر میں دریا کے کنارے جاؤں گا۔ اگر آج مجھے بہلول مل گیا تو میں بھی اس سے ایک گھر خرید لوں گا۔ چنانچہ وہ شام کو پھر اپنی بیوی کو لے کر چل پڑا۔ وہ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ بیٹھا ہوا اسی طرح سے مکان بنا رہا ہے۔ ہارون رشید نے السلام علیکم کہا۔ بہلول نے کہا، وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کس لیے؟ بہلول نے کہا کہ جو آدمی یہ گھر خریدے گا تو میں اس کے حق میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا کہ اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا۔ کل تو آپ 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے
اور آج آپ پوری دنیا کی بادشاہت مانگ رہے ہو۔ بہلول دانا نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے کا معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے کا سودا تھا، اس لیے سستا مل رہا تھا۔ آج چونکہ دیکھ کر آئے ہیں، اس لیے اس کی قیمت بھی زیادہ دینی پڑے گی۔